اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، صرف 3 کام کر۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا۔ اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کوئی لمبی بات نہیں۔ ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر، اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے، کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے۔ اور تیسرا فرمایا شجاعت کا، بزدل والی زندگی نہ گزارو۔ ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے، وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں، پر لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں، تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے۔ جو کام مقصد بادشاہ جو بات بھی تھی ان کی، مطلب اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے، تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے کرتے نہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا پھر لوگوں کو چھاڑنا، رب رسول دی سوڑ، کیا بات کرتے آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی۔ رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے۔ اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا، شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے، اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں، اور نیزہ حضور کے دستے مبارک۔ اقبال کہتے کچھ نہ کر، تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا، تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا، نہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ فرمایا رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو امام بنے گا دنیا کا، بس سچ بولنا، عدل کرنا، دلیر رہنا۔ یہ 3 خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وبشر الصابرین، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا، پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی،
دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے، بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے۔ اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جاتی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو نا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے، اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے۔ پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔
تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئیں، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا اب تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا، انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں، تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں، جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے اسلام کے اندر۔ جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کرے اجر ملے گا، صحیح حدیث میں موجود ہے نا۔ اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی۔ کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا ہے، اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں الا ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے۔ یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ دوستو، قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے، اگر تم جذبہ دکھاؤ گے، اگر تم خیر میں آگے بڑھو گے، تو پھر یاد رکھنا تمہاری قدر بھی کی جائے گی، پھر تمہارا اعزاز بھی ہوگا، پھر تمہارے لیے اضافی نمبر بھی ہوں گے، تمہاری قدر و منزلت پھر انفرادی ہوگی۔ میرے عزیز، حوصلہ افزائی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے۔
حوصلہ شکنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو منع کریں. وہ شخص اچھا بھلا ہے اور جان بوجھ کر بھیک مانگتا ہے تو اسے بالکل نہ دیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ اسے کام کاج کی عادت پڑے. لیکن اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہترین عمل کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے. جیسے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. ہم دونوں معاملات کے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے، بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں. حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کیونکہ کنجوس ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. حوصلہ شکنی کریں، پتہ چلے آپ طاقتور ہیں، بزدل نہیں ہیں. حوصلہ افزائی کریں، پتہ چلے کہ آپ سخی ہیں، کنجوس نہیں ہیں. یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہ نکمے آدمی کو بھی کام کا بنا دیتی ہے. اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے، تو نے کر جانا. لیکن حوصلہ شکنی، بچہ فیل ہو گیا، یہ ابھی گزشتہ دنوں رزلٹ آیا میٹرک کا، تو وہ اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں اور خودکشی کر لی. تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے. وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کدی کامیاب ہو سکتے. مینوں پہلو ہی پتا سی، میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا. وہ باتوں کی جو چبھن اسے رزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی. سارے بچے ذہین نہیں ہوتے، سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے کئی. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس بچے نے بیچارے نے اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا. دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا. اس کو کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا. اس بچے نے بیچارے نے چھلانگ لگا دی. حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی، بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی. ہاں، حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے. حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں. حوصلہ افزائی کریں. یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لہم اجر غیر ممنون. اور یہ سورہ والتین میں بھی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم. تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا. فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے. کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن نے کی، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس کس طرح مالک کریم نے نوازا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو
جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس۔ کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ، لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ تھپکی دینا کتنا کوئی کمال کام ہے، حوصلہ افزائی کرنا کتنا کوئی بڑا کام ہے۔ صرف کالج یونیورسٹی میں ہی نہیں، دینی مدرسوں میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی، طالب علم سے غلطیاں ہوتی ہیں، طلباء سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ جگہ انسلٹ کی جائے۔ کوئی بڑی عمر میں آ کے مدرسے داخل ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ اور کام دیکھ۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی ایسی عمر ہے جس میں انسان فرشتہ ہو جاتا ہے؟ عجیب انفرادیت ہے لوگوں کی اور عجیب رنگ ہے بات کرنے کا۔ حوصلہ شکنی نہ کریں، مسائل آ جاتے ہیں، کسی گناہگار سے گناہگار شخص کی بھی حوصلہ شکنی منع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو جب کہہ دیا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ایسی بات کر کے؟ تو جناب ابو ہریرہ پھر ڈھونڈ کے لائے اور آپ نے ان سے معذرت بھی کی۔ تو حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، چلنا، تو کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا دادی، نانا نا، بیٹا آؤ نا، آجو آجو میرا بیٹا، وہ گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی حوصلہ شکنی کر دی جائے اس عمر میں کہ تو کبھی بھی چل نہیں سکتا، تو مجھے بتائیے وہ چلنا جلدی سیکھ لے گا؟ تو حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو تسلی دیں، ان کے معاملات کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہم 1 منٹ لگاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے، معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی، اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں تلخ مزاج لوگ، تنگ نظر لوگ، الجھے ہوئے لوگ، پریشان حال اور پریشان خیال لوگ، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعض اوقات بڑا سخت برآمد ہوتا ہے۔ میں جو مضمون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کتاب و سنت کی وساطت سے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اچھائی کا ذکر کرنے کا، حوصلہ، بیجا تعریف نہ کرے، خوشامد نہ کرے، وہ منع، لیکن حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دوسروں کی تائید کریں خیر کے کاموں میں، آپ محسوس کریں گے کہ خوشبو پھیلنے لگی ہے، آسانی ہونے لگی ہے، ٹھنڈک ملنے لگی ہے۔ 2 حدیثیں سنے، دونوں امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ سب سے افضل عمل فرائض کے بعد کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے، یعنی جو جنت کو ضروری کر دے کسی کے لیے، یہ بھی امام طبرانی روایت لائے، فرمایا جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حوصلہ افزائی جب آپ کریں گے، کسی کے دل کو خوش کریں گے، کسی کی طبیعت کو ڈھارس پہنچے گی، آپ محسوس کریں گے کہ وہ شخص آپ کی وجہ سے توانا ہو گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بیمار ہو گئے. ہمارے ہاں بھی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، اوہو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ بیچارہ اور کمزور ہو جاتا. سرکار تشریف لائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے اس بیماری سے بچوں گا نہیں. میری ایک ہی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کی. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں مسئلہ بھی بتایا کہ وصیت کیسے کرنی ہے. اور سعد پتہ کہ فرمایا سعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ان لفظوں میں کیا طاقت تھی. ظہر کے وقت بات ہوئی، عصر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا. حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو تھبکی دینا. حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سال کے طالب علم کو جو ابھی دارابا یادرب کی گردانے پڑھ رہا ہوتا تھا، دارابا کر رہا ہوتا، پہلے سال کا بچہ، اس کو بھی مولانا صاحب کہہ کے پکارتے تھے. مولانا کہاں جا رہے، مولانا کہاں سے آ رہے. تو ایک توانائی اس کے اندر دوڑتی تھی، وہ سمجھنے لگتا تھا کہ میں اب دین کا طالب علم ہوں. حوصلہ شکنی نہیں. آپ دیکھیے حضور کسی کی تعریف کرے، سبحان اللہ، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول حوصلہ افزائی فرما اور حضور مہربانی کر رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو معاذ ابن جبل ہے نا، حلال حرام کے مسائل جاننے والا ان سے زیادہ میری امت میں دوسرا کوئی نہیں. سیدنا معاذ ابن جبل کی حضور نے ان لفظوں میں تعریف کی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی نبی پاک علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے، کاش